اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ کسی کا مال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر غریب ہے لیکن سجدے کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ کسی کا مال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر غریب ہے لیکن سجدے کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ کسی کا مال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر غریب ہے لیکن سجدے کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے تہجد کی توفیق دیتا ہے، اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ کسی کا مال دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر غریب ہے لیکن سجدے کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، اللہ کے ارشاد پر عمل کر رہا ہے، گناہوں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ رہا، تو سمجھ لینا کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔